أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أما بعد، الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ یوسف کی 35 نمبر آیت پر ہوا تھا، اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے. تو فرمایا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، تو داخل ہوئے ساتھ ان کے قید خانے میں دو جوان. یہ دو جوان ان کے ساتھ داخل ہوئے، یہاں یہی بیان آیا. بائبل میں کچھ اور ہے. بائبل میں ہے کہ وہ داخل ہوئے اور اس کے بعد یہ داخل ہوئے، ان کے بعد یہ داخل ہوئے، یعنی کہ وہ جب قید میں تھے اس کے بعد یہ دونوں بندے جیل میں آئے. اور اس میں ان کے کیس بھی ہیں، یعنی کہ وہ کس وجہ سے داخل ہوئے. خیر تھوڑا سا وہ اس قرآن سے برعکس ہے وہ معاملہ، اس لیے وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے ایسا یہاں. تو فرمایا قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، تو ایک نے کہا ان دونوں میں سے کہ میں نے دیکھا کہ نچوڑ رہا ہوں شراب. وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا انی ارانی، میں نے دیکھا احمل فوق رأسی خبزا، اور میں نے دیکھا کہ اپنے سر کے اوپر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں. تاکل الطیر، جس کو پرندے کھا رہے ہیں، منہ، اس میں سے. یعنی کہ میں نے، دوسرے نے اس طرح بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا، یعنی کہ دو کچھ روٹیاں اپنے سر کے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے کھا رہے. تو کہنے لگے نبئنا بتاویلہ، خبر دیجیے ہم کو اس کے انجام کی، یعنی کہ اس کی تعویل بتائیے ہم کو. انا نراک من المحسنین، ہم تو آپ کو احسان کرنے والا دیکھتے ہیں. یہ یعنی کہ ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ ڈیمانڈ کی کہ ہم کو ان خوابوں کی کوئی بتائیے. قال، انہوں نے کہا لا یاتیکما طعام ترزقانہ، نہیں آیا پائے گا تمہارے پاس کھانا جو تم کھاتے ہو، الا نبأتکما بتاویل، یعنی کہ مگر یہ کہ میں پہلے اس کی تعویل بتا دوں گا. یعنی کہ وہ کھانا ابھی نہیں آئے گا، اس سے پہلے میں اس کو تعویل تم کو بتا دوں گا. قبل ان یاتک یاکم، قبل اس سے کہ وہ آئے تمہارے پاس، یعنی کہ قبل اس سے کہ وہ کھانا آئے میں تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا. ذالکما مما علمنی ربی، یہ وہ ان چیزوں میں سے ہے جو علم دیا ہے مجھ کو میرے رب نے. یعنی کہ یہ خوابوں کی تعبیر بتانا یہ ایک علم ہے جو رب نے مجھ کو دیا. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں تو چھوڑے ہوئے ہیں، ترک کیے ہوئے ہوں، ملت اس قوم کی جو نہیں ایمان رکھتی اللہ کے اوپر. وَهُمْ بِالْآخِرَاتِ هُمْ کافرون، اور جو آخرت کے بھی منکر ہیں. ابھی یوسف علیہ السلام نے ان کو
ان کے کہنے کے اوپر خواب کا فوری ان کو جواب نہیں دے دیا، بلکہ ان کو پہلے تبلیغ کرنا شروع کیا۔ اس بات کا ذکر تورات میں نہیں ہے۔ تورات میں یہی ہے کہ ایک بندے نے خواب بتائی، پھر دوسرے بندے نے خواب بتائی، تو ایک کو تو انہوں نے کہا کہ 3 دن کے بعد تو چلا جائے گا، اور دوسرے کو کہا کہ تم کو پھانسی ہو جائے گی، وہ بھی 3 دن کا ہی کہا۔ تو اس میں صرف اتنا سا واقعہ، اس میں یہ بالکل نہیں آتا ہے کہ انہوں نے کوئی تبلیغ کی یا کیسی بات۔ لیکن اس قرآن میں الحمدللہ جیسا ہی انہوں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ رکیے یہاں، یعنی کہ جو بیان ہو رہا ہے کہ یعنی کہ میں تمہارا کھانا آنے سے پہلے تم کو وہ تعویل بتا دوں گا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے جو تبلیغ شروع فرمائی، یہاں ان کو تبلیغ کی کہ پہلی بات تو یہ کہ میں چھوڑے ہوئے ہوں ملت کی ان لوگوں کی جو ایمان نہیں رکھتے اللہ کے اوپر، اور نہ ہی اور جو آخرت کے انکاری ہیں۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور میں اتباع کرتا ہوں، چلتا ہوں ملت طریقت پر اپنے آباء و اجداد، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ، اور نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم شریک کریں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی۔ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا، یہ ہے اللہ کا فضل ہم پر، وَعَلَى النَّاسِ، اور لوگوں پر، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن لوگوں میں سے اکثر ہیں جو شکر نہیں کرتے اس چیز کا۔ یعنی کہ یہ اللہ پاک کا کرم ہم پر بھی ہے اور تمام لوگوں پر بھی ہے، انسانیت پر بھی ہے، لیکن لوگ اس چیز کا شکر نہیں کر رہے۔ تو کہنے لگے یا صاحبَیِ السِّجْنِ، کہ اے صاحبی یعنی کہ دوستو جیل خانے کے، اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، یہ ابھی انہوں نے ایک مثال ان کے سامنے رکھی کہ کیا بہت سارے رب متفرق یعنی کہ الگ الگ رب اچھے ہیں، یا اللہ جو ایک اور زبردست قہار ہے۔ یہ ابھی ان کے سامنے انہوں نے ایک قسم کا سوال رکھ دیا، جس کی وجہ سے وہ مطلب لازم بات وہ لاجواب تھے، اس کا کوئی جواب ہی نہیں ان کے پاس۔ تو ساتھ ہی فرمایا ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ انہوں نے یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ نہیں تم غلامی کرتے ہو اس کے علاوہ، یعنی کہ اللہ کے علاوہ، الا مگر یہ کہ کچھ ناموں کی جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، جس کی نہیں نازل کی اللہ نے کوئی بھی دلیل، یعنی کہ ایسے نام ہیں جو تم لوگوں نے گڑھ لیے ہیں اپنی طرف سے، جن کے اللہ پاک نے کوئی دلیل نہیں نازل کی۔ ان الحکم الا للہ، جو حکم ہے فیصلہ ہے وہ صرف اللہ کا ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، حکم ہوا ہے مجھے کہ میں غلامی کروں مگر صرف اسی کی، مگر آؤں صرف اسی کی طرف، یعنی کہ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ نہیں میں غلامی کروں مگر آؤں صرف اسی کی طرف، یعنی کہ رب کی ہی غلامی کروں، اللہ ہی کے پاس آؤں۔ ذالک الدین القیم، یہی ہے قانون سیدھا، جو اصل قانون ہے وہ یہ ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن جو اکثر لوگ ہیں وہ نہیں جانتے۔ یہی ہے سیدھا قانون، یہی ہے حق بات۔ تو فرمایا یا صاحب السجن، اے میری جیل خانوں کے ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، ابھی وہ خوابوں کی تعبیر ان کو جو بیان فرمائی،
انہوں نے فرمایا کہ ایک جو ہے تم میں سے وہ تو پلائے گا اپنا جو اس کا مالک ہے اس کو شراب، وَأَمَّا الْآخَرُ اور جو دوسرا ہے تم میں سے، یعنی کہ وہ جو دوسرا ہے، فَيُسْلَبُ پس وصولی دیا جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ اور کھائیں گے جو پرندے ہیں اس کے سر، یعنی کہ اس کا سر، یعنی کہ پرندے جو ہیں اس کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ فیصلہ ہو چکا ہے اس امر کا جو تم دونوں پوچھتے تھے، یعنی کہ جو تم دونوں سوال کر رہے تھے وہ بات پوری ہو چکی ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، اور لہذا یہ عمل ہے، یعنی کہ انہوں نے ان کو تعبیر بیان فرما دی۔ وَقَالَ لِلَّذِينَ ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اور کہا اس کے بارے میں جس کے بارے میں خیال کیا کہ وہ نجات حاصل کر جائے گا ان میں سے، اذکرونی عند ربک کہ ذکر کرنا میرا اپنے مالک کے پاس۔ تو یہ جو انہوں نے ذکر کا کہا، یہاں ذکر کا ہے، بائبل میں اس طرح ہے کہ انہوں نے اس کو کہا کہ تم اپنے اس کے پاس جانا اور اس کو کہنا اور مجھ کو یہاں سے جیل خانے سے آزاد کرانا۔ یہ بائبل میں یہ بات ہے، یہاں صرف اتنی بات ہے کہ انہوں نے اس سے کہا کہ اس کو میرے بارے میں اس کو کہنا اپنے بادشاہ کو، مالک کو۔ تو فرمایا فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ تو بلوا دیا اس سے شیطان نے اس کی یاد دہانی کرنا اپنے مالک سے۔ ابھی یہ شیطان نے بلوا دیا، تو اللہ پاک کی کچھ رضا ہوئی اس میں، کیونکہ پیچھے انہوں نے کہا تھا حکم تو اللہ ہے، یہ کہا ہے تبلیغ میں، انہوں نے یہی کہا حکم صرف اللہ کا ہے، تو پھر اعتبار بھی پورا اللہ کے اوپر ہی رکھنا تھا۔ جو بات نظر آتی ہے اس واقعے میں اللہ العالم، لیکن جو بات نظر آتی ہے وہاں یوسف علیہ السلام کی اس آزادی کی طرف مائلی میں کچھ جو گڑبڑ ہوئی، جو نظر آ رہی ہے، اللہ العالم، میں نے شروع میں کہا کہ وہ ان کو توکل کرنی چاہیے تھی پوری اللہ کے اوپر۔ تو پیچھے بھی انہوں نے کہا بھی کہ میں ملت اپنے باپ دادا کی ملت کے اوپر ہوں، وہی دین ہے، وہی ہے سچا قانون، انہوں نے پیچھے کہا تھا قیم دین القیم ہوں۔ تو یہاں آ کر پھر انہوں نے جب اس سے ذکر کی بات کی تو وہ شیطان نے اس کو بلا دیا۔ ابھی شیطان کے بارے میں بھی اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ وہ بھی اللہ پاک جس کے اوپر چاہتا ہے چھوڑتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ پاک اس طرح نہیں فرمایا، اس طرح فرمایا کہ کچھ جو اللہ پاک دوست بناتا دیتا ہے شیطانوں کو چند لوگوں کا اسپیشل لوگ اللہ پاک نے بیان فرمائے۔ تو یہاں یعنی کہ وہ شیطان نے ان سے بلوا دیا، باقی اللہ العالم یہ ہم نہیں کہہ سکتے حقیقی طور کے اوپر، جو بھی یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن دونوں کتابوں میں، بائبل میں بھی اور اس میں بھی، دونوں واقعات کچھ اس طرح سے ملتے جلتے ہیں کہ انہوں نے وہاں کہا کہ مجھ کو جیل خانے سے رہا کروانا ہے، اس لیے اس کو میرا کہنا، اور یہاں کہا کہ اس سے میرا ذکر کرنا۔ یہاں بھی بات وہی نظر آتی ہے کہ جیل خانے سے رہا کرانے کی بات، لیکن بعد میں جب رہا کی باری آئی تو وہاں کچھ اور معاملہ ہوا، وہ انشاءاللہ آگے جا کر آئے گا۔ تو خیر اس نے انہیں بلا دیا، فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ تو اس کے بعد یعنی کہ جب اس نے بلا دیا تو پھر وہ رہے، اللہ پاک نے فرمایا جیل خانے میں چند سال۔ یہاں چند سال آئے ہیں، بائبل میں 2 سال کا واقعہ ہے، 2 سال کا عرصہ وہ اس میں رہے۔
وقال المالک، اور کہنے لگا بادشاہ، انی ارا سبع بقرات سمان، میں نے دیکھا ہے 7 گایوں کو جو ہیں موٹی، یاکلوہن سبع عجاف، کھاتی ہیں ان کو 7 دبلی، یعنی کہ موٹی گائیں تھی 7، ان کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، وسبع سنبلات خضر، اور 7 میں نے دیکھی ہیں بیلیں، بال، جس طرح بیل نکلتی ہے زمین سے اس طرح کی بیلیں، 7 میں نے دیکھی ہیں بیلیں سرسبز، وَأُخْرَى یابسات، اور دوسری جو تھی وہ یعنی کہ سوکھی ہوئی، 7 تو سرسبز اور 7 جو ہے وہ بالکل خشک، 7 ہے۔ یا دوسری انہوں نے کہا یا ایھا الملاء، اے سردارو، افتونی فی رؤیایا، یعنی کہ خبر دو مجھ کو، بتاؤ میرے پاس اس کی کوئی خبر، ان کنتم لرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر بتانا جانتے ہو، یعنی کہ بتاؤ مجھ کو اگر تم کو ان خوابوں کی تعبیر وغیرہ کی کوئی جانچ اور علم ہے۔ قالوا، کہنے لگے، اضغاث الحام، وہ کہنے لگے یہ تو پریشان سے الہام ہیں، خواب ہیں۔ وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور نہیں ہیں ہم انجام پہ لگانے والے احلام کی، یعنی کہ خوابوں کی جاننے والے، علم رکھنے والے، یعنی کہ ہم یہ علم نہیں رکھتے کہ ہم ان کو انجام پہ لگائیں۔ وقال الذی نجا منہما، تو کہنے لگا وہ جو بچ کر آیا تھا ان دونوں میں سے، وذکر بعد امۃ، اور وہ یاد آ گئی بعد اس کی، بعد ایک مدت کے اس کو وہ بات یاد آ گئی، یعنی کہ وہ جو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا ذکر کرنا، وہ بھی یاد آ گئی اس کو۔ انا انبئکم بتاویلہ فارسلونی، میں خبر لا دیتا ہوں آپ کو انجام اس کے کی، آپ مجھے جانے دیجئے، یعنی کہ مجھ کو بھیج دیجئے، جانے دیجئے، میں آپ کو اس کی تعبیر لا کر دیتا ہوں۔ اس نے کہہ دیا تو یعنی کہ پھر وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا وہاں سے، پھر تو کہنے لگا، یوسف ایھا الصدیق، یوسف علیہ السلام اے سچے، افتینا، خبر دے ہمیں، فی سبع بقرات، بھی 7 گاؤں میں سے، سمان یاکلوہن، 7 یعنی کہ موٹی کھاتی ہیں ان کو، سبع عجاف، 7 دبلی، وسبع سنبلات، اور 7 جو ہیں وہ بالیں ہیں، خضر سرسبز، وأخرى یابسات، اور دوسری ہیں خشک، لعلی، تاکہ ارجع الی الناس، تاکہ میں لوٹ کر جاؤں لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون، اور تاکہ وہ جان لیں، تاکہ ان کو یہ، یعنی کہ اس بندے نے آ کر ان کو خواب کی تعبیر بھی پوچھی اور یہ بھی کہا کہ تاکہ میں جاؤں اور واپس وہ جانے کے واقعی آپ یعنی کہ سمجھ رکھتے ہیں خوابوں کی اور وغیرہ جو بھی اس کی سوچ میں تھا۔ تو خیر فرمایا، قال، کہنے لگے، تزرعون 7 سنین، ابھی حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر ہی نہیں بتائی،
बल्कि ताबीर के साथ हाल भी बयान फरमा दिया। फरमाया कि तुम खेती बाड़ी करोगे 7 साल, दाआबन मुतवातर, फमा हसदतुम फज़रूहु फी सुंबूलिही, बस जो तुम काटो तो छोड़ दो उसको उसकी बालों में, यानी कि जो काटो उसको सब मत खाओ, बालों में छोड़ दो। इल्ला कलीलम मिम्मा ताकुलूना, मगर वही जो थोड़ा सा तुम खा लो, यानी कि थोड़ा सा खाने के अलावा ज़्यादा जो हो कि जब यानी कि तुम जब फसल काटो तो उस खोशों को उस फसल में ही रहने दो। ये अल्हम्दुलिल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने साथ ही ताबीर भी बयान फरमाई और साथ ही उसका हल भी बयान फरमा दिया। तो फरमाया सुम्मा याती मिन बादे ज़ालिका सबउन शिदादुन, फिर आएंगे इसके बाद 7 साल सख्त, याकुलना मा कद्दमतुम लहुन्ना, वो खा जाएंगे जो तुम पहले रख छोड़ा, यानी कि जो तुमने पहले रख छोड़ा उसको वो खा जाएंगे। इल्ला कलीलम मिम्मा तुहसिनूना, मगर वो थोड़ा सा जो तुम महफूज रख छोड़ोगे, यानी कि वो थोड़े से जो तुमने रखा होगा उसके अलावा, यानी कि जब ये तुम जो इसमें से भी रखोगे इसमें से भी वो 7 साल ऐसे आएंगे वो सब ये खा जाएंगे। हाँ, अगर उसमें जो तुमने रख छोड़ा होगा वो बच जाएगा, जो जमा तुम कर लोगे। यानी कि तो फरमाया सुम्मा याती मिन बादे ज़ालिका आमुन फीहे युगासुन नासु व फीहे यासिरूना, और फिर इसके बाद यानी कि उन सातों के बाद फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर आएंगे बाद इसके आम, 1 साल आम आएगा जिसमें आप निचोड़ोगे, बारिश होगी और रस निचोड़ोगे आप उसमें, लोग यानी कि लोग जो होंगे वो रस निचोड़ेंगे उसमें। तो ये उन्होंने उनको अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाब की ताबीर बता दी। चूँकि एक ख्वाब जो होता है वो एक मामला ऐसा होता है, वो जो आने वाला वक्त है हमको वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन चूँकि वो है इसीलिए तो अल्लाह पाक ने तकदीर लिख दी ना। हाँ, अल्लाह पाक को तो पता है आपने जो कल कर, आपने हम सब ने में से जिसने भी कल जो करना है, अल्लाह पाक को तो इसका इल्म है, कल भी जो करना है, परसों भी जो करना है। इसी तरह जब अल्लाह पाक ने चाहा तो हो सकता है पहले ही कोई मर जाए, ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, क़यामत आ जाए, ये सब कुछ अल्लाह को मालूम है। तो यानी कि जो कुछ होने वाला होता है, पास्ट जिसको बोलते हैं, वो चूँकि एक खबर होती है, वो ऑलरेडी हो चुका है, वो पास्ट जो है। लेकिन अल्लाह पाक को तो पता है जो यानी कि हो चुका भी है, यानी कि जो पास्ट में है वो भी अल्लाह पाक को पता है जो होगा। यानी कि तो अल्लाह पाक उसकी कुछ खबर बज़रिया ख्वाब के किसी को दिखा देता है, बाद में वो सच्ची भी हो जाती है। अभी ये देखे ना, बादशाह को ख्वाब आई, वो ख्वाब कितने सालों की थी तक, इसमें तकरीबन 14 और 15 साल ये गिने जा रहे हैं। 7 साल एक, फिर 7 साल दूसरे, फिर 1 साल आम, तो 15 सालों के वाक़यात, उसमें जो रिज़्क़ का मामला होगा, खुशकी और तरी का जो सिस्टम होगा, और उसमें जो लोगों को मतलब उसमें नुकसान होगा और जो फ़ायदा हो सकता है, वो ये सारा एक वाक़या था जो बयान हो गया। तो यह तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह पाक की मेहरबानी से अल्लाह पाक ने उनको वो इल्म दिया और उससे वो उन्होंने बयान कर दिया। तो ख्वाब की ताबीर जो है ना, वो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि बनी इसराइल में ऐसे झूठे नबी भी हुए हैं जो ख्वाबों की ताबीरों के ऊपर लोगों को अपने पीछे लगा लेते थे
وہ خوابوں کی تعبیر بتانے میں لوگ اس کو سمجھ لیتے تھے کہ یہ کوئی نبی ہے وغیرہ، وہی نہیں آتی تھی ان کے پاس، وہ اپنی طرف سے کہہ دیتے. اس کے ان کا بھی ذکر جو ہے نا بائبل میں ہے. تو لہذا فرمایا وقال الملک ائتونی بہ، تو یعنی کہ وہ جب بادشاہ نے یہ سب کچھ سنا تو وہ کہنے لگا کہ لے کر آؤ اسے میرے پاس. فلما جاءہ الرسل، وہ جب آیا اس کا یعنی کہ وہ بھیجا ہوا لینے والا، وہ رسول اس کا جو اس نے بھیجا کہ لے کر آؤ یوسف علیہ السلام کو، قال ارجع، انہوں نے اس کو اس وقت یہ نہیں کہا کہ چلو چلو چلو. دیکھو یہی بات جو آ گئی کہ پہلے تو انہوں نے وہ اس کو کہہ دیا تھا کہ جا کر میرا ذکر کرنا، بائبل میں آتا ہے کہ تاکہ مجھ کو یہاں سے نکال لے، لیکن اس میں ابھی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جب وہ بندہ آیا ان کو لینے کے لیے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلو چلو چلتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں چلے جاؤ واپس. الی ربک، اپنے مالک کے پاس، فاسألہ ما بال النسوات اللتی قطعن ایدیہن، کیا حال ہے، یعنی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نکلتے ہیں، انہوں نے بلکہ پوچھا اس سے کہ جاؤ واپس اپنے مالک کے پاس اور اس سے پوچھو کہ کیا حال ہے، سوال کرنا اس سے کیا حال ہے عورتوں کا جنہوں نے کاٹ لیے تھے اپنے ہاتھ. ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب جو ہے ان کی چالوں سے واقف ہے، یعنی کہ وہ جو چالیں چل رہی تھی اللہ پاک ان سے واقف ہے. تو خیر جب یہ باتیں وہ اس کے پاس آئی واپس بادشاہ کے پاس، تو بادشاہ نے وہی بلایا وغیرہ جو بھی ان کو، تو کہنے لگا قالا، کہنے لگا ما خطبکن کننا، بتاؤ، یعنی کہ گفتگو کرے پہلے، یعنی کہ ان سے پوچھا کہ تم بتاؤ، گفتگو کرو اپنی جو تمہارے ہے وہ بات بتاؤ. اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم نے مائل کرنا چاہا تھا یوسف علیہ السلام کو اپنے نفس کی طرف، اس کی گفتگو سناؤ، یعنی کہ وہ ہم کو بیان کرو قصہ سارا. تو قلنا، وہ کہنے لگی حاشا للہ، حاشا اللہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے نہیں جانی اس میں کوئی بھی برائی، یعنی کہ وہ عورتیں کہنے لگی ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں جانی. قالت امرأۃ العزیز انا خسخس الحق، کہنے لگی وہ بیوی اس وزیر کی کہ اب جب حقیقت کھل چکی ہے، ظاہر ہو گیا ہے حق، ان راودتہ عن نفسہ، میں نے جو ہے اس کو مائل کرنا چاہا تھا اپنے نفس کی طرف. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ سچوں میں سے ہے. تو اللہ پاک کے کرم سے ان کی وہ سچائی بیان ہوگی. تو فرمایا ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ. تو پھر یوسف علیہ السلام نے یہاں پھر یوسف علیہ السلام کی بات آ گئی. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ اس لیے پوچھا ہے تاکہ جان لیں کہ میں نے خیانت نہیں کی اس کے غیب میں، یعنی کہ وہ جو وزیر تھا اس کے غیب میں میں نے اس کی بیوی کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ نہیں ہدایت کرتا چالوں کی، جو چالیں چلتے ہیں خیانت کرنے والے، یعنی جو خیانت کرنے والے ہیں ان کی چالوں کو اللہ پاک سیدھے رستے کے اوپر نہیں لگاتا، یعنی ہدایت نہیں کرتا.
وما ابرئ نفسی، اور نہ ہی میں اپنے آپ کو بری و ذمہ کرتا ہوں، اپنی جان کو، یعنی کہ میں بری و ذمہ نہیں کہتا، کہ یہ نہیں میں کہتا کہ میں بری و ذمہ ہوں، یعنی کہ میں پاک صاف ہوں، مثال یہ ہے ان النفس لامارۃ، کہ بے شک جو نفس ہے وہ تو حکم کرتا ہے بالسوء، برائی کا۔ اچھا یہ ابھی بات آگے نفس، نفس اللہ پاک نے انسان کو دیا ہوا ہے، نفس کی قسمیں ہیں، نفس ایک ہے لیکن اس میں نفس امارہ بھی ہے، نفس لوامہ بھی ہے، نفس مطمئنہ بھی ہے، یہ تینوں کے بیانات ہیں قرآن پاک میں۔ ابھی امارہ وہ نفس کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ برائی کے اوپر بھی آمادہ کرتا ہے، جب شیطان اس کو وسوسے ڈالتا ہے تو وہ اگر وہ انسانی خواہش اس کے اوپر ہیوی آ جاتی ہے تو وہ کسی یعنی کہ وہ دنیاوی چیز کی طرف جب بندے کی کو بولتا ہے کہ کاٹ ڈال کاٹ ڈال کاٹ ڈال، تو انسان اگر وہ اس کی مان لیتا ہے، کاٹ ڈالتا ہے، تو بس اس کو قرین بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی آئے گا انشاءاللہ آگے صورتوں میں، قیامت والے دن قرین اللہ پاک نے فرمایا۔ تو یہ انسان کے ساتھ دیکھیں نا، انسان ایک تو وہ ہے جو فیصلہ کر رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو اس کو کہہ رہا ہے، یہ نفس ہے جس کو قرین کہا گیا ہے ایک جگہ قرآن میں، انشاءاللہ آئے گی وہ بات جب۔ تو وہ آپ کو برائی کی طرف بھی مائل کرتا ہے، لوامہ بھی ہے، لوامت بھی اس اندر سے اٹھتی ہے کہ مت کر، یہ بھی نفس کی ایک حصہ ہے، اس کا حصہ کر لیں یا جو بھی آپ بہتر سمجھیے، یعنی کہ پورے نفس کا، نفس کے اندر یہ بھی چیز موجود ہے کہ وہ آپ کو لوامت بھی کرتا ہے۔ اور اطمینان والی بھی جان ہے، روح ہے ایسی جو بالکل اطمینان میں رہتا ہے، اللہ کے اوپر توکل کر کے بیٹھے ہیں، بس پورا اطمینان ہے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو یعنی کہ آپ وہ نفس کو جس کے اوپر رکھ لیں، اگر آپ کے اندر وہ خواہش اٹھ رہی ہے اور آپ اس کو پکے دل سے دبا دیں کہ نہیں بھائی یہ غلط کام ہے، چاہے جتنی دفعہ اٹھ جائے میں نے نہیں کرنا، بس ارادہ جس کا بڑا ہم بولتے ہیں ارادہ، پختہ ارادہ کر لیں۔ وہ کیا شاعر ہے، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی اللہ پر ہوں، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ یہ ارادے کی بات ہے، آپ ارادہ پختہ رکھیں انشاءاللہ تو اللہ پاک مدد فرمائے گا۔ تو اس میں آپ کو کوئی نفس یا کوئی شیطان وہ نفس کو وسوسہ نہیں، اس لیے وہ شیطان سے بچنے کی دعائیں بھی ہیں تاکہ آپ کو وسوسہ نہ ڈالے، اللہ پاک سے دعائیں کریں اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں اس نفس کو، تاکہ وہ آپ کو غلط کی طرف، ہمارا کی طرف، یعنی کہ حکم برائی کا حکم تو وہ دیتا ہے لیکن آپ اس کی مت سنیں۔ تو یہاں اسی نفس کا بیان ہوا کہ وہ تو برائی کا کہتا ہے، تو لہذا فرمایا الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ جس کے اوپر رحم کرے میرا رب، ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب جو ہے وہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا، یعنی کہ وہ رحم اللہ پاک کی مہربانی سے ہی ہے کہ وہ بندہ بچے، وہ تو حکم کرتا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے، ایک تو دعا اللہ سے، جیسے میں نے کہا دعا کرنی ہے اللہ سے، اور اپنی جگہ پہ ڈٹنے کی پوری کوشش کرنی ہے، اپنی کوشش پوری رکھنی ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور کامیابی ہوگی۔ وقال الملک ائتونی بہ، پھر وہ اس بادشاہ نے کہا کہ لے کر آؤ اسے میرے پاس، استخلصہ لنفسی، میں اس کو خالص کروں گا اپنی جان کے لیے، یعنی کہ وہ مالک جو بادشاہ تھا وہ اس طرح کوئی ان کا وہ مطلب وہ اتنی باتیں وغیرہ سن کر وہ ان کا فین ہو گیا کہ انہوں نے ان کو بولا کہ لے کر آؤ انہیں تو میں اپنے لیے خاص کروں گا۔ فلما کلمہ، قال، پس جب اس سے بات کی، قال انک الیوم لدینا مکین امین، تو اس بادشاہ نے ان سے کہا کہ آپ آج سے ہمارے ہاں آباد ہوں گے امن کے ساتھ، یعنی کہ آپ کو ہمارے ہاں پرامن مرتبے کے ساتھ آپ رہیں، پرامن مرتبے کے ساتھ آپ یہاں رہیں۔
قال اجعلنی علی خزائن الارض، انہوں نے کہا یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کر دیجئے آپ اوپر خزائن زمینوں کے، جو آپ کی یعنی کہ خزائن ہیں، خزانے ہیں، ان کے اوپر مجھے مسلط کیجئے. انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا اور جاننے والا ہوں، یعنی کہ میں اس چیز کو سمجھتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں. آپ مجھے خزانوں کے اوپر جو ہے نا وہ قائم کریں. وَكَذَلِكَ تو مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے بسایا یوسف علیہ السلام کو زمین میں. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ رہتے تھے جہاں بھی چاہے، یعنی کہ جہاں وہ چاہے اپنی مرضی سے خوشی سے رہتے تھے. نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا من نشاء، پہنچاتے ہیں ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہیں. ولا نضيع اجر المحسنین، اور نہیں ہم ضائع کرتے اجر احسان کرنے والوں کی، احسان کرنے والوں کا اللہ پاک اجر ضائع نہیں فرماتے. تو لہذا ان کو اللہ پاک نے اس طرح اس زمین میں بسایا. اللہ پاک احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا، یہ اللہ پاک نے بیان فرما دیا. ولا اجر الاخرات خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، اور جو اجر ہے آخرت کا وہ تو بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور تھے وہ پرہیزگاری کرتے. یہاں بھی دو چیزیں، ایمان اور پرہیزگاری. سورہ یونس میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ کے دوست کون؟ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے. تو یہاں بھی وہی ذکر ہے کہ وہ تو اجر تو ان کا ہے بہتر جو اپنا ایمان رکھتے ہیں اور پرہیزگاری کرتے ہیں. تو فرمایا وجاء اخوات یوسف، یہاں سے آگے پھر ان کے بھائیوں کا جو واقعہ شروع ہوا. جب وہ یوسف علیہ السلام قائم ہو گئے، پھر وہ 7 سال گزر گئے. پھر وہ 7 سال جب جو قطع سالی کے جو شروع ہو گئے، تو اس میں چونکہ وہ سارے علاقے میں وہ خشکی پھیلی، بارش نہیں ہوئی، اور اس سے مطلب وہ دوبارہ لوگ جو دوسرے ملکوں کے لوگ تھے وہ ان کو بھی پتہ چلا کہ مصر میں، چونکہ مصر والوں نے تو پھر وہ سٹاک کافی کر لیا تھا، اور یوسف علیہ السلام نے خود اس میں مطلب وہ اپنے انڈر کنٹرول رکھا سارا سسٹم، اور انہوں نے وہ سٹاک بھی اسی طرح کیا. پھر وہ لازم بات ہے پھر لوگوں کو بھی انہوں نے دوسرے ملکوں سے جو لوگ آتے تھے ان کو بھی وہ دیتے تھے. تو اسی طرح مصر سے بھی ان کے بھائی آ گئے وہ لینے کے لیے غلہ. تو جب وہ آئے وجاء اخوات یوسف، اور جب آئے بھائی یوسف علیہ السلام کے، فدخلوا علیہ، تو وہ داخل ہوئے اس کے اوپر، فعرفاہم وہم لہ منکرون، تو انہوں نے تو ان کو پہچان لیا، یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے تو ان کو پہچان لیا، لیکن وہ جو ہے وہ ان کو نہ پہچان سکے، وہ ان سے منکر ہی رہے، یعنی کہ ان کو نہیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ ان کے بھائی ہیں. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن ان کے بھائیوں نے اپنے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، پس جب سامان ان کا تیار کر دیا گیا، اسباب ان کے ساتھ، قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے بھائی کو جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے ساتھ لے کر آنا. یہ جو ان کو بھائی نے کہا، جو انہوں نے کہا بھائی کا، یہ بائبل میں واقعہ کھلتا ہے ذرا، کہ انہوں نے جب وہ بھائی کے جو سب بھائی آئے ہیں ان کے پاس بیٹھے ہیں، تو انہوں نے اس کی دعوت وغیرہ کی، ان کی خدمت کی. تو باتوں باتوں میں انہوں نے سے پوچھا کہ تمہارا اور بھی کوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی میرا بھائی ہے ایک اور. تو اس وجہ سے پھر یوسف علیہ السلام نے کہا اگلی دفعہ جب آنا تو ان کو بھی لے کر آنا، ورنہ آگے بات آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں تو تمہارے لیے اناج بھی نہیں تم کو ملے گا. تو یہ جو بات ہوئی ان بھائیوں کو یہ چیز محسوس ہوئی، یا یہ چیز ان کو مطلب ان کے ذہن میں جو اس وقت جو بائبل میں واقعہ آتا ہے کہ اگر ہم نہیں لائے تو ہم اس بادشاہ کے سامنے جھوٹے قرار پائیں گے کہ ہمارا بھائی نہیں ہے، چونکہ ہم تو اس کو کہہ چکے ہیں کہ ہمارا بھائی ہے. اگر ہم نہیں لائے تو پھر ہم تو جھوٹے قرار پائیں گے. اس وجہ سے یہ بھی ان کے لیے مطلب مین چیز بن گئی کہ ہم کو لانا تو ابھی لازمی ہوگا.
تو اس لیے پھر یہاں انہوں نے جب یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے بھائی کو لے کر آنا، الا ترون انی اوف الکیلا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا بھرتا ہوں پیمانہ بھی، وَأَنَّا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں بہتر کرتا ہوں یعنی کہ مہمان نوازی بھی، فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اور اگر تم نہیں لاؤ گے اس کو، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو نہیں ہے تمہارے لیے میرے پاس کوئی پیمانہ وغیرہ، وَلَا تَقْرَبُونِ، اور نہ ہی تم میرے قریب آ سکو گے۔ یہ بھی یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے رکاوٹیں اس میں رکھ دی کہ اگر تو تم نہیں لائے تو پھر تمہارا یہ حال ہوگا۔ قالو، کہنے لگے، یعنی کہ ان کے بھائی جو تھے وہ کہنے لگے، سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، کہنے لگے کہ ضرور آمادہ کریں گے ہم اس پر اب اپنے والد صاحب کو، اور ہم یہ فعال کر کے رہیں گے، یعنی کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ہم ضرور کر کے رہیں گے۔ وقال لفتيانه اجعلوا بداعتهم في رحالهم، تو کہنے لگے، یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے نوجوانوں، اپنے غلاموں سے کہا کہ کر ڈالو ان کی رقم، ان کی پونجی جو ہے وہ ان کے تھیلیوں میں، ان کے سامان میں، ان کے اسباب میں ان کی پونجی بھی رکھ دو، لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ اس کو پہچان لے، اذا انقلبوا، جب وہ لوٹیں، الی اہلہم، اپنے گھر والوں کی طرف، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس لوٹ کر آئے۔ یعنی کہ یہ یوسف علیہ السلام نے یہ ایک تدبیر فرمائی، یہ جو پونجی انہوں نے رکھ دی تاکہ یہ واپس لوٹ کر آئیں، یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے۔ یہاں بھی یہ پونجی، یہ نہیں کہ انہوں نے، یہاں ابھی جو واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے جب پونجی دیکھی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ابھی دگنا سامان لے کر آئیں گے، لیکن بائبل میں کچھ اس طرح کا واقعہ آتا ہے، یہ بھی یہاں نہیں لکھا کہ وہ پونجی سے وہ دگنا سامان لیں گے، صرف یہاں لکھا گیا کہ وہ قرآن میں یہ ہے کہ جب پونجی انہوں نے دیکھی تو انہوں نے کہا ہم تو اس کا دگنا سامان، اس کا نہیں، انہوں نے کہا ہم اس دفعہ جائیں گے اور زیادہ سامان لے کر آئیں گے۔ لیکن بائبل میں اس طرح ہے کہ وہ پونجی جو تھی تو وہ واپس بھی انہوں نے کرنے کی، کیونکہ وہ پیغمبر کے بیٹے تھے، یہ نہیں تھا کہ وہ پونجی اپنے پاس رکھ لیتے، وہ واپس کرنے کے لیے آئے، وہ واپس بھی کی انہوں نے کہ یہ آپ کی پونجی ہمارے تھیلیوں میں واپس آ گئی تھی۔ تو یعنی کہ وہاں کچھ اس طرح کا واقعہ بھی ہے۔ تو خیر، فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِ، وہ جب وہ لوٹ کر آئے واپس، یعنی کہ وہ جب واپس پہنچے طرف اپنے باپ کے، قالوا، کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے باپ، منع منا الکیل، منع کر دیا گیا ہمارے لیے جو پیمانہ تھا، یعنی کہ اناج وغیرہ کا، وہ رکاوٹ لگا دی گئی ہمارے لیے، فارسل معانا اخانا، تو بھیجیے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، نقتل وَإِنَّا لَهُ حافظون، تاکہ ہم غلہ لائیں اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے، یعنی کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم ایک تو غلہ لائیں گے اور دوسرا ان کی حفاظت بھی کریں گے۔ قال، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، هل اعمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ، یعنی کہ کیا میں تم پر اعتبار کروں اس کا اسی طرح جس طرح میں نے تم پر اعتبار کیا تھا اس کے بھائی کے بارے میں، من قبل، اس سے پہلے، فاللہ خیر حافظا، اور پس اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے بہتر حفاظت فرمانے والا، وہو ارحم الراحمین، اور وہ ہے رحم فرمانے والا، سب سے بڑا رحیم، سب سے بڑا رحیم، سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا۔ ولما، پس جب، فتحوا متاعہم، پس جب انہوں نے کھولا اپنے اس سامان کو، وجدوا بداعتہم ردت الیہ، تو وہاں انہوں نے پایا
اپنے اسباب میں پایا اپنی رقم کو کہ لوٹا دی گئی تھی ان کی طرف، یعنی کہ وہ واپس انہوں نے اپنے اس میں دیکھ لی. الیہم قالو کہنے لگے یا ابانا اے ہمارے باپ، ما نبغی ہم حد سے نہیں بڑھیں گے، ہذہ بداعتنا ردت الینا یہ ہماری رقم ہے جو ہماری طرف لٹائی گئی ہے. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا یعنی کہ ہم غلہ لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے. وَنَحْفَظُ أَخَانَا اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ اور ہم زیادہ لائیں گے غلہ ایک اونٹ کا، یعنی کہ اونٹ سے بھی زیادہ، اونٹ کے غلے کو ہم زیادہ لے کر آئیں گے. تو ذالک کیل یسیر یہ تو جو غلہ ہم لائے ہیں یہ تھوڑا سا ہے، یعنی کہ جو ہمارے پاس پیمانہ آیا ہے یہ تھوڑا آیا ہے. قالا کہنے لگے لن ارسلہ معکم نہیں میں بھیجوں گا اس کو تمہارے ساتھ، حتی یہاں تک کہ تو نے موثقا من اللہ یہاں تک کہ تم آؤ وعدہ دینے میرے پاس اللہ کے نام، یعنی کہ اللہ کی قسم اٹھانے کے لیے، اللہ کے ساتھ بھائی اللہ کا نام کا حلف دینے کے لیے آؤ جب تک تم میرے پاس. لَتَأْتُنَّنِي بِهِ کہ تم اس کو واپس لے کر آؤ گے میرے پاس، یعنی کہ اللہ کا حلف جب تک تم نہیں لے کر آتے میرے پاس کہ تم اس کو لے کر آؤ گے میرے پاس، تو اس وقت تک میں اس کو نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ. الا ان یحاطا بکم مگر یہ کہ تم احاطہ کر لیے جاؤ، مطلب کہ وہ پرانے دور تھے، اس وقت میں مطلب بہت سارے جنگلی جانور بھی ہوتے تھے، اسی طرح چوری چکاری بھی، ڈکیتی وغیرہ کے بھی وہ سسٹم تھے. تو انہوں نے اس لیے کہہ دیا کہ اگر تم کسی جگہ پہ کوئی گھیر لیے جاؤ وغیرہ، کہ یعنی کہ قدرت سے ہی تمہاری طرف کوئی آ جائے کوئی چیز، تو لازمی بات ہے، پھر وہ علیحدہ بات ہے. فلما آتوہ موثقہم پس جب انہوں نے دیا اپنا وعدہ، قال اللہ علی ما نقول وکیل کہنے لگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہے ہم جو کہہ رہے ہیں اس کے اوپر وکیل. تو اس کے بعد انہوں نے یعنی کہ اپنے اس بات کے اوپر وہ عہد کر لیا. وقال اور کہنے لگے یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وہ کہنے لگے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہ اے بیٹو نہ داخل ہونا تم ایک ہی دروازے سے، وادخلوا من ابواب متفرقات بلکہ تم مختلف دروازوں سے داخل ہونا. اچھا، یہ جو ابھی انہوں نے مختلف دروازوں سے داخل ہونے کا کہا، یہ ان کو کوئی خیال میں کوئی بھی بات آ سکتی ہے، جس طرح ہمارے ہاں نظر کا تصور کیا جاتا ہے. نظر تو ایک سوچ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے بھی اس طرح کی سوچ سوچی کہ ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو نظر بھی لگ سکتی ہے مثال کے طور کے اوپر. تو بہرحال جو بھی ایک سوچ تھی، ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء یعنی کہ یہ تدبیر بھی، یہی جانا ایک دروازے کے علاوہ دوسروں دروازوں میں سے داخل ہونا بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتا اللہ کے ہاں تم کو. ساتھ ہی یعنی کہ وہ اپنی اس بات کو رد بھی کر دیا. ان الحکم الا للہ حکم تو فیصلہ تو صرف اللہ کا، اللہ کے اختیار میں ہے. علیہ توکلت اسی کے اوپر میں توکل کرتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون اور اسی کے اوپر توکل کرنی چاہیے توکل کرنے والوں کو. یہاں یعنی کہ وہ انہوں نے پہلے تو بات کہی، بعد میں خود ہی اس کو رد بھی فرما دیا. لیکن چونکہ بچوں نے سن لی تھی تو فرمایا اللہ پاک نے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ تو جب داخل ہوئے جہاں سے فرمایا تھا، کہا تھا، حکم دیا تھا ان کے باپ نے انہیں، اور نہیں تھی فائدہ دے سکتی ان پر سے
یعنی کہ اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، یعنی کہ ان پر یہ چیز یعنی کہ جو داخل ہونا تھا مختلف دروازوں سے، یہ کوئی فائدہ نہیں کر سکتی تھی اللہ پاک کے ہاں اللہ سے، یعنی کہ کچھ اللہ سے فائدہ نہیں دے سکتی تھی، کچھ بچا نہیں سکتی تھی. الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاها، مگر یہ تھے کہ حاجت تھی، ایک جو حاجت اٹھی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے نفس میں، جو انہوں نے اس وقت پوری کر دی تھی. وَإِنَّهُ، یعنی کہ وہ انہوں نے جو پوری کی تھی. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور بے شک وہ جو تھے وہ علم والے تھے، جو علم ہم نے ان کو دیا تھا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، اللہ پاک نے ان کو علم دیا تھا، علم والے تھے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے تھے. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ، جب وہ پھر داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، تو انہوں نے جگہ دی اپنے پاس اپنے بھائی کو. قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، کہنے لگے میں تمہارا بھائی ہوں. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو انہوں نے کہا کہ تو گھبرا مت اس کے اوپر جو یہ کرتے رہے، یعنی کہ یہ جو بھائی کرتے رہے تم مت گھبرا. یہ ابھی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے اس طرح بات فرمائی کہ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، پر جب تیار کیا سامان ان کا، اسباب ان کا، جَعَلَ السِّقَایَةَ فِی رَحْلِ أَخِیهِ ثُمَّ أَذَنَ مُؤَذِّنٌ أَیَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَسَارِقُونَ، تو رکھ دیا ایک پیالہ بیچ تھیلی میں اپنے بھائی کی کے. بعد میں پکارنے والے نے پکارا کہ اے قافلے والو، تم تو چور ہو. قالو، یعنی کہ وہ کہنے لگے جو قافلے والے تھے بھائی، یعنی کہ ان کے. وَأَقْبَلُوا عَلَیْہِ، اور لوٹے ان کی طرف، یعنی کہ جو کہنے کی جیسے متوجہ ہو گئے ان کی طرف، پہل کی ان کی طرف، کہنے لگے ماذا تفقدون، کیا گم ہو گیا ہے تمہارا. قالو، کہنے لگے نفقد صواع الملک، کہنے لگے پیمانہ بادشاہ کا گم ہوا. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، اور جو لے کر آئے گا اسے، حِمْلُوا بِعَیْرٍ، تو ہم اس کو ایک اونٹ اور بھر کر لاد کر دیں گے. وَأَنَّا بِهِ زَعِیمٌ، اور ہم اس کے ضامن ہیں. یعنی کہ یہ وہ جو پکارنے والا اس نے اس طرح کی بات کی. قالوا، وہ کہنے لگے تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ، کہنے لگے اللہ جانتا ہے، اللہ کی قسم، کہ بے شک تم جانتے ہو کہ نہیں ہم آئے فساد کرنے اس زمین، بیچ زمین میں. وما كنا سارقین، اور نہ ہی ہم چور ہیں، نہ ہی ہم چوروں میں سے ہیں، نہ ہی ہم فساد کرنے آئے ہیں اور نہ ہی ہم چوروں میں سے ہیں. قالوا، کہنے لگے فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو کیا جزا ہوگی اگر تم جھوٹے ہوئے نکلے. قالوا، کہنے لگے جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہوا جزاؤہ، کہنے لگے اس کی جزا یہ ہے کہ جس کے پاس نکلے گا وہی اس کا بدلہ دے گا. ابھی یہ جو بات انہوں نے کہی یہ ان کے قانون کی تھی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قانون تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا جو قانون تھا. اس قانون میں چور کی سزا کیا تھی کہ چور اس کا بدلہ دے، چور کو رکھ لیا جائے، چور کے ساتھ مطلب جو وہ ایک عرصے تک جو اس کو روک لیا جائے، جو بھی معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے وہ چور کے ساتھ. یہ ان کے قانون کا جو تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قانون تھا. تو انہوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو اس کا یہ اس طرح کرتے ہیں. تو لہذا کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم
بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَاتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، تو انہوں نے ابتدا کی تلاشی کی تھیلیوں سے قبل تھیلی اپنے بھائی کی سے، یعنی کہ ان کی پہلی تھیلیاں تلاش کرنی شروع کی. پہلے اپنے بھائی کی تھیلی کو، یعنی کہ حضرت بنی یمین کی تھیلی کو نہیں چھوا، پہلے ان دوسرے بھائیوں کی تھیلیوں کو شروعات کی چیک کرنا. ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر اس نے نکال لیا یعنی کہ اس پیمانے کو اپنے بھائی کی تھیلی میں سے. کذالک، اسی طرح، کدنا لیوسف، ہم نے تدبیر، یہ تدبیر کس نے کی؟ اللہ پاک نے. اللہ پاک نے فرمایا اسی طرح ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے. ما کان لیأخذ اخاہ، نہیں تھا وہ لے سکتا اپنے بھائی کو، فی دین الملک، اس بادشاہ کے قانون کے مطابق. یہاں دین کا لفظ آیا، دین الملک، مالک یعنی کہ اس بادشاہ کا قانون، اس بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ اس کو نہیں لے سکتے تھا. یہ قانون حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اسی لیے اللہ پاک نے ایسی تدبیر فرمائی کہ پہلے ان کی منہ زبانی سے کلوا دیا کہ کہاں بھائی کیا سزا ہوگی اگر کوئی بندہ اگر تمہارے پاس نکلا. تو انہوں نے خود کہہ دیا کہ اگر جو ہمارے ہاں تو یہ سزا ہے کہ وہ بندہ خود اس کا جو ہے نا وہ بھرے گا، ہرجانہ دے گا. تو لہذا اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ تدبیر فرمائی اور اس بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ نہیں لے سکتے تھے. الا ان یشاء اللہ، ہاں اگر اللہ چاہے، اللہ چاہتا تو اس سے بھی لے سکتے تھے، لیکن یہ اللہ کی رضا تھی. جس طرح نرفع درجات من نشاء، اسی طرح بلند کر دیتے ہیں ہم درجے جس کے چاہیں. وفوق کل ذی علم علیم، اور اوپر ہر علم والے کے علم والا ہے. تو یہ اللہ پاک کا بیان ہے. اللہ پاک نے اپنی مہربانی سے یہ اس طرح کیا اور اس کی بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ نہیں روک سکتے تھے، لیکن یہ اللہ کی بنائی ہوئی تدبیر تھی. اللہ پاک نے یہ سارا مطلب اسی طرح کرنا تھا اور اس سے پھر وہ بنی اسرائیل کو سب کو آنا تھا. انشاءاللہ آج ہمارا اختتام یہاں سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 پر ہوا. انشاءاللہ یہاں سے پھر شروعات ہوگی. الحمدللہ رب العالمین.